Assalamu alaikum students. Today we will move forward with our learning of web design and development. We will see a set of tools that is available in Java for use in a web application. We will see what is an expression language and how it can ease our development process. So far we have covered various technologies that you can use in a web application. For example, we have covered servlets, we have covered Java server pages, we have seen custom tags, and to a certain extent we have also seen how XML comes into play, how we can define tags and so on. And today we will build on that and we will see what is an expression language. There are different Java technologies that are available which we can use in a web application. So far we have seen servlets, we have seen Java server pages, we have seen Java beans and custom tags. These are different technologies that we can use to build up pages, and as well as we can generate HTML from servlets, and we can embed HTML inside servlets, or vice versa. We can embed Java code inside the HTML in JSP pages, and Java beans and custom tags are used to facilitate this process. Now there is another thing which is known as expression language, and in the coming lectures we will also study GSTL and Java server pages. Now let's see what is the use of an expression language. ابھی تک جب آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سرولیٹ بناتے ہوئے ہمیں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ بھائی جاوا کا کوڈ تو لکھنا آ گیا, ایک ڈیولپر ہے, ہی از ویری گڈ ایٹ جاوا, HTML اس کو ڈیزائن کرنی نہیں آتی, HTML کا کوڈ بہت اچھا نہیں لکھ سکتا, لکھ بھی سکتا ہے تو بہت اچھی ڈیزائننگ سرولیٹ کے اندر سے کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. سو ہم نے جی ایس پی پیجز پہ چلے گئے. جی ایس پی پیجز پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ جی ایس پی پیجز کے اندر ہم HTML کا ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں, جس طرح کا چاہے ایک فرنٹ اینڈ بنا سکتے ہیں, بٹ اسٹل ٹو انٹریکٹ ود آر بیک اینڈ, ٹو انٹریکٹ ود آر سرور, وی نیڈ سرٹن اماؤنٹ آف جاوا کوڈ. اب یہاں پہ تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں تو پرابلم جہاں پہ آ جاتی ہے وہ سیپریشن آف رولس کی. بہت اچھے جو جرنلی ڈیولپرز ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ ایٹ پروگرامنگ, بٹ جرنلی وہ پروگرامنگ میں تو ان کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, اتنے اچھے وہ فرنٹ اینڈ کے ڈیولپر نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو دیر از اے کلاس جن کو ہم گرافک ڈیزائنرز کہتے ہیں, وہ ویری گڈ ایٹ فرنٹ اینڈ, ایستھیٹک سینس ان کی ہوتی ہے, کریٹو ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں, دے آر ویری گڈ ایٹ ڈیولپنگ فرنٹ اینڈ, بٹ دے آر ویری پور ایٹ رائٹنگ جاوا. اور انفیکٹ ان کا کیونکہ ایک شعبہ ڈفرینٹ ہے, ایک ڈفرینٹ کیٹیگری سے وہ بلانگ کرتے ہیں, تو انہیں جاوا کوڈ یا کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج کا کوڈ سیکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت تھرو آؤٹ دیئر پروفیشنل لائف پیش نہیں آئی ہوتی. Now when we are working with either JSPs or servlets, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمیں جاوا بھی آنی چاہیے اور ہمیں HTML بھی آنی چاہیے in order to make a web application. تو ایک اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر اگر فرنٹ اینڈ کا بھی تھوڑا کام آپ کے پاس ہے اور جاوا بھی آپ نے لکھنی ہے, تو پھر آپ کو دونوں چیزیں تھوڑی بہت آنی چاہیے. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسا بھی میں نے کہا کہ ایک چیز کی ایکسپرٹیز رکھنے والے اکثر دوسری طرح کی چیزوں میں ویک ہوتے ہیں. اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ ہائپوتھیٹیکل کریکٹرز ہیں. مائک یہ ایک ایسا صاحب ہے جو کہ بہت ہی اچھے ڈیولپر ہے, از اے ہارڈ کوڈ ڈیولپر, ہینڈلز آل بزنس لاجک اینڈ بیک اینڈ میٹر. سو یہ پروگرامنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیسز سے کنیکٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہیں, جاوا ڈیٹا بیسز اور XML میں یہ مہارت رکھتے ہیں. There is another guy known as Arnie. He's a jack of all trades. اسے تھوڑا تھوڑا سب کچھ آتا ہے. He's not an expert in anything, but will eventually get the job done. So اسے تھوڑی سی جاوا آتی ہے, تھوڑی سی HTML آتی ہے, اور غالباً ہماری servlets اور JSP based ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ ہمارا بھی کام کر سکتا ہے. And then there is Philip. Philip is a website designer. He knows how to make a website look really cool. He knows HTML, JavaScript. He's an expert in these technologies. فلپ جیسے لوگوں کو جب جاوا کوڈنگ کرنی پڑتی ہے اپنے HTML پیجز کے اندر, تو اٹ بیکمز ریئلی اسکیری تھاٹ فار دیم کہ بھائی میں تو ایکسپرٹ ہوں گرافک ڈیزائنس کا, فرنٹ اینڈ بنانے کا, آئی ایم ایکسپرٹ ان فلیش اینڈ مے بی جاوا اسکرپٹ اینڈ سم تھنگ ایلس وچ از یوزڈ فار فرنٹ اینڈ, تو میں کیسے جاوا کی کوڈنگ کروں. تو اب کیا کریں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں اور جو جاوا کے ڈیولپرز ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں, یعنی کہ جاوا کے ڈیولپرز بزنس لاجک ڈیولپ کریں, جاوا بینس ڈیولپ کریں, ڈیٹا بیسز سے کنیکشن کریں, اور ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ کام ہم نے کر لیے, یہ اس کو فرنٹ اینڈ کے اندر استعمال کر لیں. استعمال ابھی بھی ہم فرنٹ اینڈ کے اندر کر رہے ہیں. جاوا بینس کو ہم گیٹ کرتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہم لیتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ جیسے ہم نے ایڈریس بک کی کئی دفعہ ایگزامپل کی نیم, ایڈریس, فون نمبر وغیرہ وہاں سے ہم نکالتے ہیں, تو استعمال ابھی بھی ہم کریں, لیکن وہ جو سنٹیکس بیچ میں ہے وہ ہے جاوا کا.
and which is a bit difficult for web designers, for people like Philip. تو ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کو استعمال کریں. ہم سیپریشن آف رول چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فلپ جیسے لوگ جو ہے وہ ویب ڈیزائن کریں, ہماری ویب اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بیک اینڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی دے سکیں. ہم بیک اینڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے فلپ نے پروگرام ڈیولپ نہیں کرنا, بلکہ جو شروع میں ہمارے پاس مائک تھا جو کہ بہت ایکسپرٹ تھا ڈیولپمنٹ میں, پروگرامنگ لینگویجز میں, ہی از گوئنگ ٹو ڈیولپ آور بیک اینڈ, بزنس لاجک, ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی, سارا کام اس نے کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پروگریشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شروع میں ہم نے آپ کو ٹوٹل جاوا اورینٹڈ ایک سولوشن دیا, سرولیٹس, پھر جی ایس پیز میں لے گئے اور سرولیٹس کو ساتھ رکھا. اب ہم جی ایس پی میں جاوا کا کوڈ کم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جاوا کا کوڈ منیمائز ہو, اور آئیڈیل کیس تو یہ ہے کہ جاوا کا کچھ بھی کوڈ فرنٹ اینڈ کے پیجز میں نہ ہو, جی ایس پی پیجز میں نہ ہو, سارا کا سارا کوڈ جو ہے وہ لائے کرتا ہو ہمارے کسی نارمل لینگویج میں, کسی ایسی لینگویج میں جو کہ ویب ڈیزائنرز کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو, اور جتنی بھی لاجک ہے وہ ہم جاوا میں پیچھے لکھ سکیں. تو یہ سارے کام جب ہم نے کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رولز کی سیپریشن کریں. رولز کی سیپریشن ایک تو یہ کہ ایکسپرٹیز کے حوالے سے ضروری ہے, دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو گیٹ پیپل ود ڈفرنٹ سیلری ریٹس. تو اکنامکس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے جو ہارڈ کوڈ پروگرامر ہیں دے مائٹ بی ویری ایکسپینسو, جو بزنس لاجک ڈیولپ کر رہے ہیں, اور جو آپ کے جو ہیں ویب ڈیزائنرز وہ اتنے ایکسپینسو نہ ہو, اور وائس ورسا. تو ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہم ایک ہی بندے سے سارا کام کروائیں گے تو کیا کرے گا, ایک تو ٹائم بھی زیادہ لے گا بیکاز ہی از ناٹ این ایکسپرٹ ان ایوری تھنگ, آلسو ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی. جب فلپ پیچھے جا کے جاوا لکھے گا تو وہ کاسٹ بڑھ جائے گی, اس نے سیکھنی بھی اور اس کی اتنی ایکسپرٹیز بھی نہیں سے ملے. جب مائک ڈیولپ کرے گا فرنٹ اینڈ تو وہاں پہ بھی کاسٹ بڑھ جائے گی بیکاز مائک از این ایکسپینسو ڈیولپر. تو سیپریشن آف رول جو ہے وہ اوور آل ایکسپرٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے, اور پھر یہ جو کاسٹ کا فیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. کوشش ہماری یہ ہے, ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے, یا جو ہمارا گول ہے وہ یہ کہ جی ایس پی پیج کو, یا جو فرنٹ اینڈ والا پیج ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے, اس کے اندر سے جاوا کا کوڈ مائنس کیا جائے جتنا میکسیمم پاسبل ہو سکتا ہے. تو ایکسپریشن لینگویج جو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. Expression language makes your JSP page really simple. The goal of an expression language is to make your JSP page simple and nothing else. It's not a scripting language. It's not a programming language. یہاں پہ simplicity ہمارا major goal ہے. جو ایکسپریشن لینگویج کی جو ہے موٹیویشن وہ بیسیکلی جاوا اسکرپٹ اور XML پاتھ جو لینگویجز ہیں ان سے آئی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ہم جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ گول وہ یہ ہے کہ ایکسپریشن لینگویج ایک بہت سمپل سی چیز ہے. ایکسپریشن لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم جو پیچھے جاوا کی کوڈ ہے, جو پیچھے جاوا کے آبجیکٹس ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب ہم پچھلے اپنے لیکچرز میں تھوڑی سی کوڈنگ ایگزامپلز آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں, ہم پیچھے سے ڈیٹا لے کر آتے ہیں سرولیٹ کے اندر, کنٹرولر کے اندر, یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم جاوا کا کوڈ لکھ رہے ہوں. اس ڈاٹا کو جو جاوا بینس کی فارم میں ہوتا ہے ہم سیٹ کروا دیتے ہیں کسی اسکوپ میں, آئدر ان ریکویسٹ اور ان سیشن اسکوپ, اینڈ دین ایٹ دا فرنٹ اینڈ وی ایکسٹریکٹ ویلیوز فرام دوز بینس. تو اب ہم چاہیں گے یہ کہ فرنٹ اینڈ پہ ایکسپریشن لینگویج یوز کریں تاکہ یہ کام جو ہے جاوا کا کوڈ کچھ منیمائز ہو جائے. کچھ جاوا کا کوڈ منیمائز ہوگا ایکسپریشن لینگویج کے تھرو, کچھ منیمائز ہوگا GSTL کے تھرو جو کہ ہمارا ایکسپریشن لینگویج کے بعد کا ٹاپک ہے. تو فرنٹ اینڈ پہ کوڈ منیمائز ہوگا جاوا کا, بیک اینڈ پہ اسٹل جاوا کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایک ایکسپیرینس ڈیولپر کر رہا ہوگا. سو مائک جو ہے وہ بینس بنا کے دے رہا ہوگا, ایسی بینس جس میں بزنس لاجک بھی ہے, ایسی جاوا بینس بھی جو کہ ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کیے ہوئے بھی ہیں, اور فرنٹ اینڈ کے اوپر جو ہمارا گرافک ڈیزائنر ہے وہ ان بینس کو یوز کر رہا ہوگا ایک بہت ہی سمپلیفائڈ طریقے سے ایکسپریشن لینگویج کو یوز کرتے ہوئے. تو جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کچھ یہی ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہماری ریکویسٹ آتی ہے تو اس کے اگینسٹ جو بزنس لاجک پروسیس ہونی ہوتی ہے اس کا کوڈ جو ہے وہ ہمارا ایکسپیرینس ڈیولپر لکھ رہا ہے جو کہ مائک ہے, اینڈ دین وہ جاوا بین بنا کے دے دیتا ہے فلپ کو جو کہ اس کو فرنٹ اینڈ پہ پریزنٹ کر دیتا ہے. اسکرین پہ اس وقت جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک JSP پیج دکھایا ہوا ہے جس میں ہم ایکسپریشن لینگویج استعمال نہیں کر رہے بلکہ جاوا کا کوڈ استعمال کر رہے ہیں. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ریکویسٹ والے میپ کے اندر ایک بین سیٹ ہوگی جس کا نام ہوگا پرسن, ایک جاوا کا آبجیکٹ سیٹ ہوگا جس کا نام ہوگا پرسن. تو ہم دیکھیں کہ اس کو کیا کر رہے ہیں کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ اور پرسن ہم کی دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ جو ہمیں آبجیکٹ ریسیو ہوتا ہے اس کو ہم کاسٹ کرتے ہیں پرسن میں, اور ایک پرسن ٹائپ کے ویریبل P میں اس کو اسٹور کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کچھ چیزیں جو نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ٹائپ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو ڈکلیئر کر سکیں. سو یو مسٹ ڈکلیئر پرسن P میں
پرسن ہماری ٹائپ ہے جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے, ساتھ ہی ساتھ پی ہمارے اس ویریبل کی ڈکلیریشن ہے. اس کے بعد جب آپ نے پی میں سے اس کا نیم نکالنا ہے تو پی ڈاٹ گیٹ نیم یوز کر رہے ہیں اور ایکسپریشن ٹیگ کو استعمال کریں. سو اٹس اے لٹل بٹ آکورڈ سینٹیکس. اینڈ دین جب ہم نے کچھ کمپیریزن کرنا ہے کہ کیا ان صاحب کا ایڈریس ڈیفینس ہے یا نہیں, تو ہم لکھ رہے ہیں if p ڈاٹ گیٹ ایڈریس ڈاٹ ایکولس ڈیفینس. اب یہاں پہ جو ہمارا فرنٹ اینڈ کا ڈیولپر ہے اس کے لیے یہ کافی ایک مشکل چیز ہوگی کیونکہ اس کو پورے کا پورا جاوا کا سینٹیکس آنا چاہیے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ ٹیک اے لک ایٹ دس پیج. پرسن نیم کے آگے ہم نے ایک ڈالر سائن ڈالا ہے اور بریکٹس کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے پی ڈاٹ نیم. ڈکلیریشن نہیں ہے, پی ڈاٹ نیم ڈائریکٹ لکھ دیا ہے, یہاں پہ اس صاحب کا نام پرنٹ ہو جائے گا. پھر ایک اور آپ ٹیگ دیکھ رہے ہیں C:(if test equals to p dot address equals to param dot add. C:(if جو ہے یہ ایک JSTL کا ٹیگ ہے اور اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایکسپریشن لینگویج کی ہیلپ سے ہم نے جو پی کا ایڈریس ہے اس کو پیرامیٹر کے ایڈریس سے یہاں پہ کمپیئر کیا ہے اور پھر پی کا نام دوبارہ شو کیا ہے. So this page looks very simple as compared to our previous page جس میں ہمیں جاوا کا سینٹیکس استعمال کرنا پڑ رہا تھا. سو ایکسپریشن لینگویج ہم نے دیکھی ہے کہ ہماری اوور آل پیج کے اسٹرکچر کو جو ہمارا فرنٹ اینڈ کے اوپر کوڈ ہے اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہے, اس میں سے جاوا کا کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتی ہے. ایکسپریشن لینگویج کے اندر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں, اس میں ویریبل سیٹ کر سکتے ہیں, ویریبل کی ویلیو ایکسیس کر سکتے ہیں, ویریبلس دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپ کے آبجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں جیسے ریکویسٹ ہے, سیشن ہے, پیرم ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کے اندر کی ویلیوز ایکسیس کر سکتے ہیں یوزنگ اے ویری سمپل سینٹیکس. ہم اپنی دو لاجیکل اور ریلیشنل آپریٹرز وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ وہ چیزیں جو ہم ایکسپریشن لینگویج کے اندر کر سکتے ہیں. ہم ان کو ون بائی ون ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کیپیبلٹیز ہیں ایکسپریشن لینگویج کی. سو ایکسپریشن لینگویج کے اندر وی کین رائٹ ایکسپریشنز اینڈ آئیڈینٹیفائرز. We can also write arithmetic, logical and relational operators. There is an automatic type conversion facility that is available. We'll see shortly what it is. Access to beans, arrays, lists and maps. We'll see کہ یہ بھی کیا ہے جو جاوا بینز اویلیبل ہوتی ہیں اسکوپ میں وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. ریکویسٹ میپ, سیشن میپ, یہ سارے میپس ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. Access to set of implicit objects and servlet properties. تو وہ سارے آبجیکٹس جو ہمیں JSP پیج کے اندر اویلیبل ہوتے تھے وہ ایکسپریشن لینگویج کے اندر بھی اویلیبل ہوں گے. تو ایکسپریشن لینگویج کا جو سینٹیکس ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے. اس کی جو فارمیٹ ہے وہ یہ کہ ڈالر سائن سے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بریکٹس ہماری اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم کوئی بھی ویلڈ ایکسپریشن لکھ کے اپنی بریکٹس کو کلوز کر سکتے ہیں. اور ویلڈ ایکسپریشنز کی کیا ٹائپس ہیں ہمارے پاس؟ وی ہیو لٹرلس, وی ہیو آپریٹرز, وی ہیو ویریبلس. ویریبلز آر obviously references to different objects and we can also have implicit call to functions using their property names as a valid expression. So there are different kind of expressions that are available to us. Let's take a look at their details. We can use different kinds of literals such as we can use true or false, which is a boolean kind of a literal. We can use any number, 243 minus 9642. These are integers. We can use floating points such as 54.67. یہ ہم ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں ایکسپریشن لینگویج کے اندر. دس از اے فلوٹنگ پوائنٹ. اسٹرنگس کو آپ سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دین دیر از اے لٹرل نون ایز نل ٹو انڈیکیٹ کہ کوئی آبجیکٹ نل ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے کچھ اس کی ایگزامپلس آ رہی ہیں لٹرلس کو یوز کرنے کی. ڈالر سائن کے اندر ہم نے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے فالس, اور سملرلی ڈالر سائن کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے 8 into 3 which is 24, اور یہ پرنٹ ہو جائے گا ہماری اسکرین پہ. آگے جا کے جب ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس کا پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. یو کین آلسو یوز ڈفرنٹ کائنڈ آف آپریٹرس. یہ وہی آپریٹرز ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے آئے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر جو ہوتے ہیں, such as arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division, etc. We can use grouping operators. جیسے آپ اپنے کوڈ کے اندر بلاکس بنا سکتے ہیں تو ہم بھی اس ایکسپریشن لینگویج کے اندر ڈفرنٹ بلاکس بنا سکتے ہیں پیرنتھیسز ڈال کے. We can use logical operators such as and or not. We can use relational operators which is double equals to, stands for equals to, not equals to, less than, greater than, etc. There is an operator known as empty. اگر آپ کو کسی ویریبل کے اوپر یا کسی چیز کو آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ وہ نل ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کو empty ریٹرن کرے گا if that is null value. And we can also use a ternary operator which is conditional operator question mark کے ساتھ colon. Now examples of using expression language operators are 6 into 5 plus 5. This will evaluate to 35. Similarly, we can use relational operators such as x greater equals to minimum and x lesser equals to maximum. So آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے لاجیکل اور ریلیشنل آپریٹرس کا استعمال کیا ہوا ہے.
empty name, it will return true if the name is an empty string, یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا اور یا وہ نل ہے. سو نیم ہمارا ایک ویریبل ہے, ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ویریبل خالی ہے, کسی ویلیو کو پوائنٹ نہیں کر رہا, یا نل ہے تو ہم اس کے اوپر empty کا آپریٹر لگا سکتے ہیں. سو ابھی جو ہم نے ایکسپریشن لینگویج کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں, ان میں لٹرلس ہیں اور آپریٹرس ہیں. لٹرلس جو کانسٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں, آپ پروگرامنگ لینگویجز کے اندر بھی لٹرلس کا آپ نے استعمال کیا ہوا ہے, جیسے ڈبل کوٹس کے اندر میں ہیلو لکھ دوں تو اٹس اے اسٹرنگ لٹرل, خالی 4 لکھ دوں اٹس این انٹیجر لٹرل. سو ہم لٹرلس کا استعمال کر سکتے ہیں ایکسپریشن لینگویج کے اندر, اور ہم ڈفرینٹ آپریٹرس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا پلس ہے, ملٹیپلیکیشن ہے, ریلیشنل آپریٹرز ہیں, لاجیکل آپریٹرز ہیں. ان کا استعمال اصل میں آئے گا کہاں پہ؟ ایک تو یہ کہ آپ کوئی سمپل سے کام کرنا چاہتے ہیں, ارتھمیٹک ایکسپریشن ایویلویٹ کر کے ریزلٹ دکھانا چاہتے ہیں, 4x5 کا آپ ریزلٹ دکھانا چاہتے ہیں, تو آپ بجائے کہ آپ اپنا اسکرپلیٹ اوپن کریں اور اس کے اندر 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کرائیں اور پھر ایکسپریشن کے ٹیگ کے اندر یہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کر کے اس کی ویلو دکھائیں. all you need to do is to write a $sign, put braces and then اپنی جو بریکٹس ہے وہ ڈالیں, اور اس کے بعد آپ یہ 4x5 لکھ سکتے ہیں. یہ جو 4x5 ہے یہ تو لٹرلس کی ملٹیپلیکیشن ہوگی. آپ چاہیں تو اسی طرح آپ کے جو ویریبلس ہم آگے ابھی آپ سے ڈسکس کریں گے, جو آئیڈینٹیفائرس ہیں, جو امپلیسٹ آبجیکٹس ہیں, ان کے اندر اگر کوئی ویریبلس ہیں تو آپ ان کی ویلیوز کے اوپر یہ آپریٹرس کا استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی تھوڑا سا ایکسپریشن لینگویج کے بعد جب ہم چلیں گے GSTL کی طرف, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈفرینٹ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں, آئٹریشن کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشنز یا آئٹریشنز ابھی ہم اسکرپلیٹ کے اندر کرتے ہیں, لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جاوا کا کوڈ منیمائز ہو جائے JSP پیج کے اندر. تو GSTL کے اندر یہ جتنی بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں یا آپ کی آئٹریشنز ہیں, جو آپ کی کامن پروگرامنگ ہوتی ہے ایک ویب پیج کے, اس کے ٹیگز بنا کے دے دیے گئے ہیں. سو ہم وہاں پہ دیکھیں گے ان ٹیگز کے اندر بھی یہ ایکسپریشن لینگویج کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. سو ایکسپریشن لینگویج کے جو ڈفرینٹ آپریٹرس ہیں اور اس کی جو ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں, جو لٹرلس ہیں, ان کا ہم استعمال ایک تو ویسے بھی پیج پہ کر سکتے ہیں, ویسے شاید استعمال اتنا زیادہ نہ ہو, لیکن اس کے علاوہ جو ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے GSTL کے ٹیگز استعمال کریں گے, ان میں بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو اب آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایکسپریشن لینگویج آئیڈینٹیفائرس. سو ابھی تک ہم نے لٹرلس اور آپریٹرس کی بات کی. نیکسٹ جو چیز ہے وہ آئیڈینٹیفائرز ہیں. این آئیڈینٹیفائر ریپرزینٹس دا نیم آف این آبجیکٹ. تو کوئی اگر آپ کا آبجیکٹ ہے جو کہ کسی GSP اسکوپ میں اسٹورڈ ہے, GSP کے ڈفرینٹ اسکوپ ہم نے ڈسکس کیے تھے, پیج اسکوپ تھا, ریکویسٹ اسکوپ تھا, سیشن اسکوپ تھا, ایپلیکیشن اسکوپ تھا. تو اگر کوئی آبجیکٹ آپ کا کسی GSP اسکوپ میں اسٹور ہوا ہے تو یو کین ریفر دیٹ آبجیکٹ, اور وہ ہمارا آئیڈینٹیفائر کہلائے گا. آپ اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ایک آئیڈینٹیفائر بن جائے گا. جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے جو تھوڑی دیر پہلے کوڈ دکھایا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا p.name. اب یہ p جو آبجیکٹ ہے, یہ جو پرسن ٹائپ کا آبجیکٹ تھا, یہ کسی اسکوپ میں سیو تھا, آئدر یہ سیشن میں سیو تھا اور مے بی یہ ریکویسٹ میں سیو تھا, تو وہاں پہ ہم نے یہ اس کے ساتھ کام کیا تھا. ادر دین آئیڈینٹیفائرز, ایکسپریشن لینگویج ہیز ایکسیس ٹو implicit objects on a GSP page. تو GSP پیج پہ ڈفرینٹ implicit objects اویلیبل تھے. آؤٹ کا آبجیکٹ تھا, ریکویسٹ کا آبجیکٹ تھا, رسپانس کا آبجیکٹ تھا. یہ ڈفرینٹ آبجیکٹس جو GSP پیج پہ اویلیبل تھے, ایکسپریشن لینگویج ہیز ایکسیس ٹو دیز implicit objects, اور اس کے لیے اٹ ہیز ریزروڈ 11 آئیڈینٹیفائرس. اور اگر آپ ان 11 ریزروڈ آئیڈینٹیفائرس کے علاوہ کوئی اور آئیڈینٹیفائر یوز کرتے ہیں, جیسے اگر آپ ریکویسٹ لکھتے ہیں تو ریکویسٹ کا تو مطلب ہے کہ آپ ایک implicit آبجیکٹ کو ریفر کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ P لکھتے ہیں تو P کوئی implicit آبجیکٹ نہیں ہے. تو آپ کی جو ایکسپریشن لینگویج ہے وہ یہ سمجھے گی کہ آپ نے کسی اپنے آئیڈینٹیفائر کے بارے میں بات کی ہے, کسی اپنے آبجیکٹ کے بارے میں بات کی ہے, جو آئدر ریکویسٹ میں سیو ہے یا سیشن میں سیو ہے, اینڈ سو آن, ایپلیکیشن میں ہو سکتا ہے وہ سیو ہو. تو یہ ہمارے پاس implicit آبجیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں. جن implicit آبجیکٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میں شامل ہے پیج کانٹیکسٹ. یہ JSP کا وہ آبجیکٹ ہے جس کے تھرو آپ JSP کے باقی سارے آبجیکٹس کو ایکسیس کر سکتے تھے, جیسے ریکویسٹ تھا, رسپانس اینڈ سو آن. اینڈ دین یو کین ایکسیس آل دا اسکوپس سچ ایز پیج اسکوپ. پیج اسکوپ آپ کا ایک implicit آبجیکٹ ہے, یہ آپ کو پیج کے اندر پڑے ہوئے جو بھی چیزیں ہوں گی, جو بھی آبجیکٹس ہوں گے, ان تک ایکسیس دے دے گا. تو پیج اسکوپ از بیسیکلی اے میپ associating names and values of page scope attributes. You can also use request scope, which is a map that associates names and values of request scope variables. So request scope کے اندر اگر کوئی جاوا بینس پڑی ہوئی ہیں تو آپ ان کے نام کے تھرو اس کو اس request scope کے implicit object سے ایکسیس کر سکتے ہیں. Then there is a session scope.
اینڈ ایپلیکیشن اسکوپ. سو جتنے بھی ہمارے اسکوپ ویریبلس ہیں وی کین ایکسیس دیز ویریبلس یوزنگ ایکسپریشن لینگویج. وی کین آلسو ایکسیس دا ریکویسٹ پیرامیٹرز. وہ پیرامیٹر جو یوزر نے ٹائپ کیے ہوتے ہیں ان کو ہم پیرم کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور ان کی ویلیوز اگر ایک پیرامیٹر کے اگینسٹ مور دین ون ویلیوز ہیں تو پیرم ویلیوز کے تھرو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. سملرلی اف یو وانٹ ٹو ایکسیس دا ریکویسٹ ہیڈر تو اس کے لیے ہیڈر کا امپلیسٹ ایک آبجیکٹ ہے, اور ہیڈر ویلیوز اگر ہم پوری ہیڈر کی ویلیوز لینا چاہ رہے ہیں. سملرلی وی کین ایکسیس کوکیز. اگر آپ نے کوکیز کی ویلیوز لینی ہے, کوکیز کو ریڈ کرنی ہے تو ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور انیشلائزیشن والے پیرامیٹر جو تھے ان کو بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یوزنگ دا init param implicit object. تو یہ ہم نے ایکسپریشن لینگویج سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں انتہائی تیزی سے ڈسکس کی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, لیکن ابھی ہم اس کی ایگزامپل ایک تھوڑی سی دیکھیں گے. ایکسپریشن لینگویج سے ریلیٹڈ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں, میں نے بتایا کہ آپ ایکسپریشن لینگویج کے اندر ڈالر سائن کے اندر کوئی بھی ویلڈ ایکسپریشن دے سکتے ہیں. ویلڈ ایکسپریشن میں لٹرلز آ سکتے ہیں 1 2 3 XYZ, علی, حسن, محمد, یہ سارے لٹرلز آ سکتے ہیں. ایکسپریشن لینگویج کے اندر آپ ویریبل, آپ اپنے امپلیسٹ آبجیکٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ آپریٹرز استعمال کر سکتے ہیں, پلس, مائنس, ملٹیپلائی, اور اس کے علاوہ آپ اسکوپ کے اندر موجود ویریبلس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسا کوئی آبجیکٹ جو آپ نے ریکویسٹ والے ہیش میپ میں رکھا ہو, یا آپ نے سیشن میں رکھا ہو, یا اپلیکیشن میں رکھا ہو, جتنے بھی ہیش میپس ہمارے پاس اویلیبل ہیں آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دکھائیں گے. ایگزامپل بہت چھوٹی سی ہے, ہیلو ورلڈ ٹائپ کی جس طرح کی چیزیں, لیکن یہ آپ کی ایکسپریشن لینگویج کا دکھائے گی کہ کس طرح یہ جاوا کے کوڈ کو مینیمائز کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سرولیٹس پہ کام کر رہے تھے, سرولیٹ کے بعد آپ کو JSP میں لے کر آئے تھے, تو اچانک بہت سارا جو جاوا کا کوڈ تھا جو اوپر جیسے پبلک وائڈ ڈو گیٹ ڈو پوسٹ والے جو میتھڈ تھے وہ ختم ہو گئے تھے, امپورٹس اوپر سے ختم ہو گئے تھے, تو اچانک بڑا ریلیف سا فیل ہوا تھا کہ یہ شاید مختصر کوڈ ہے. سملرلی اب ہم آپ کو ایکسپریشن لینگویج میں لے کر جائیں گے تو آپ دوبارہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اسی قسم کا احساس ہوگا کہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ کمپیکٹ وے میں وداؤٹ یوزنگ جاوا سینٹیکس ہمارا کافی کام ہو جاتا ہے. تو کریں گے ہم یہ کہ بہت سمپل سا ایک پیج بنائیں گے جس پہ ہم 2 نمبرز دیں گے, num1 num2, 2 پیرامیٹرز بنا کے, اور ایک اور پیج پہ جا کے ان کو ایڈ کریں گے. دیکھیں گے ہم کہ آپ کو بتائیں گے, دوبارہ سے ریمائنڈ کروائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو JSP پیج میں کیا تھا اور ایکسپریشن لینگویج نے کیا کمال کر کے دکھایا. اور ساتھ ہی ہم تھوڑی سی جو پیچھے ہم نے بھی چیزیں انتہائی تیزی سے پڑھی ہیں, لٹرلز, آپریٹرز وغیرہ اور امپلیسٹ آبجیکٹس, ان کا ایک چھوٹا سا یوز آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت کچھ چیزیں ہم تیزی سے اس لیے بھی کور کریں کہ بیکاز یو نو دا بیسکس, اور ان کو جب آپ تھوڑے سے ہینڈ آؤٹس دیکھیں گے, تھوڑے سے یہ لیکچرز کو ریپیٹیڈلی دیکھیں گے یا ویب پہ ریسورسز تلاش کریں گے تو یو ول نو الاٹ اباؤٹ اٹ. After building the foundation, now we are telling you small things about different technologies that are available, different frameworks that are available, and I'm sure that you can learn it on your own once you know the basics. So let's see کہ یہ example جو ہے ہماری یہ کیسے ہے. تو ہمارے سامنے ایک HTML پیج ہے جس میں 2 نمبرز کی ٹیکسٹ فیلڈز ہیں اور ایک بٹن ہے کیلکولیٹ سم کا. تو 2 نمبر ہم دے کے کیلکولیٹ سم کا بٹن جب ہٹ کرتے ہیں تو دوسرے پیج پہ آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ریزلٹ ایکولس ٹو جو بھی ہم نے 2 نمبرز ایڈ کیے تھے ان کا سم. تو اگر آپ 6 3 4 7 جو بھی ایڈ کریں گے ان کا سم نظر آئے گا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دا کوڈ. یہ ہمارا وہ پیج ہے جس پہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈز ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ اس کوڈ سے فیملیئر ہوں گے اور یہ کر سکتے ہیں. ہم نے صرف 2 ان پٹ باکسز بنائے ہیں, ایک کا نام num1 رکھ دیا ہے, دوسرے کا نام num2 رکھ دیا ہے, ایک سبمٹ کا بٹن ہے, اور یہ ساری چیزیں انکلوز ہیں ایک فارم کے اندر. فارم پہ جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں پہ جاتے ہیں, جہاں پہ ایکشن کا ایٹریبیوٹ ہمیں لے کے جاتا ہے. تو ایکشن کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے result.jsp, تو ہم result.jsp پہ چلے جائیں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم اگر JSP پیج پہ ہوتے اور اسکرپٹس وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے تو ہم کیسے کوڈ کرتے. ہم کرتے یہ کہ request.get پیرامیٹر کرتے, اس کو num1 دیتے, جو ویلیو آتی ہے اس کو ایک اسٹرنگ میں اسٹور کرتے. اسی طرح ہم request.get پیرامیٹر num2 کرتے, جو ویلیو آتی ہے اسے دوسری اسٹرنگ میں اسٹور کرتے. اس کے بعد ہم ان دونوں اسٹرنگس کو کنورٹ کرتے انٹیجرز میں, انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ کے تھرو. سو ایک ہمارے پاس num1 آ جاتا ہے انٹ, اور دوسرا انٹ num2 ہمارے پاس آ جاتا ہے. سو یہ 4 کوڈ کی ایسی لائنیں ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ لکھنی پڑتی ہیں. اور obviously اگر آپ انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ لکھنا چاہتے ہیں, ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرنا چاہتے ہیں, تو جو صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل فلپ, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جاوا کا سینٹیکس کیسے ہے. Once we have both integers num1 and num2, we can use the expression tag or we can use out.println to print their sum.
سو num1 plus num2 ہم پرنٹ کر دیتے ہیں, اس کا ریزلٹ پرنٹ کر دیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ ہم ایکسپریشن لینگویج میں کیسے کریں گے. وی ہیو جسٹ ون لائن, $, بریکٹ param ڈاٹ num1 پلس param ڈاٹ num2 اینڈ بریکٹ کلوز. تو یہ صرف ایکسپریشن لینگویج نے کام کر دیا ہے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے یا ایکسپریشن لینگویج ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہے, تو $سائن جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ہم ایکسپریشن لینگویج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پیرم ہمارے پاس ایک امپلیسٹ آبجیکٹ ہے. ابھی جب ہم نے امپلیسٹ آبجیکٹس اپنے دیکھے تھے اس میں ایک پیرم امپلیسٹ آبجیکٹ تھا. یہ ایک ہیش میپ ہے جو کہ یوزر نے جو پیرامیٹرز دیے ہوتے ہیں ان کی ویلیوز ہمیں دیتا ہے. پیرم ڈاٹ num1 وہ ویلیو ہمیں دے گا جس یوزر نے num1 ٹیکسٹ فیلڈ میں ان پٹ کی تھی. اچھا, اب یہاں پہ وہ ویلیو ہمارے پاس اسٹرنگ میں آتی ہے, لیکن ایڈیشن 2 انٹیجرز کی ہو سکتی ہے, اس لیے ہماری ایکسپریشن لینگویج جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اسٹرنگ کو کنورٹ کر لیتی ہے انٹیجر میں, اور اس کے اندر ہم پیرم ڈاٹ num2 ایڈ کر لیتے ہیں اور آٹومیٹیکلی یہ چیز کنورٹ ہو کے ایک HTML کی فارم لے لیتی ہے. تو ہم نے پیرامیٹرز پہ سے بھی ویلیوز نکال لی, ان کی آٹومیٹک کنورژن بھی کر لی, اور اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں خود سے کرنا پڑا. یہ سارا کام آٹومیٹیکلی ایکسپریشن لینگویج نے کر دیا وداؤٹ یوزنگ اینی کنسیڈریبل جاوا سینٹیکس. بلکہ یہاں پہ تو شاید کچھ بھی نہیں ہے, ایک پلس کا آپریٹر ضرور ہے جو کہ ایکسپریشن لینگویج کا اپنا ہے. سو آپ نے دیکھا کہ ایکسپریشن لینگویج ہمارے کافی کام کو آسان کر رہی ہے. ہمارا سینٹیکس جو ہے فرنٹ اینڈ کا, جو ویب پیجز کا HTML پیجز کا جو سینٹیکس ہے یا JSP پیجز کا جو سینٹیکس ہے, جاوا کوڈ کی ریڈکشن ہو رہی ہے. اینڈ ٹیم وچ ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ جاوا, اس کو اگر ہم صرف اپنے آبجیکٹس کے نام بتا دیں, ابھی ہم نے آبجیکٹس یہاں پہ استعمال نہیں کیے, لیکن آبجیکٹس کے نام بتا دیں یا اسے JSP پیج کے امپلیسٹ ویریبلس کا پتا ہو, ایک سیٹ آف آبجیکٹس کا پتا ہو, تو اس کو استعمال کر کے وہ کافی کام اپنا کر سکتی ہے, فرنٹ اینڈ ڈیولپ کر سکتی ہے. ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ابھی جو ہم نے چیزیں ایکسیس کی اس میں ہم نے پیرامیٹر کا میپ دیکھا ہے کہ پیرم کے اندر جتنے بھی یوزر نے پیرامیٹرز ان پٹ کیے ہوتے ہیں کسی فارم کے تھرو, ٹیکسٹ فیلڈز کے تھرو, وہ ہمیں پیرم کے آبجیکٹ کے تھرو اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس دیر آر ادر 10 implicit objects that are available. In total there are 11 implicit objects. ایک پیرم ہو گیا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے implicit objects ہیں. تو ان کا یوز کیسے ہے, ہم پوری ایگزامپلس تو یہاں کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. I just show you کہ ان کو آپ کیسے ان میں سے ایک دو کو استعمال کر سکتے ہیں. And the rest is just a syntax. You know the basic programming. The back end is your main thing جس پہ پروگرامنگ کرتے ہوئے, جس کو کوڈنگ کرتے ہوئے آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا. سو فار ایگزامپل جو ہمارا گرافک ڈیزائنر ہے یا جو فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے, اس کو کبھی بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ ایک اگر فائنینشیل اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیسے سیلس کے اوپر آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. یہ سارا کام ہمارا ایک ڈیولپر کو پتا ہوگا. فنکشنل اسپیسیفکیشن کو پڑھنے کے بعد وہ ایک جاوا کی کلاس لکھے گا جس میں یہ سارا کام ہو رہا ہوگا. تو فرنٹ اینڈ پہ کام یہ کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو ریزلٹ کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ ان پٹ اٹھا کے پیچھے کیسے دینی ہے. پروسیسنگ ساری پیچھے ہی ہو رہی ہوتی ہے. سو بیک اینڈ اگر اتنا ہے تو فرنٹ اینڈ اس کا 1/4 پارٹ آپ سمجھ لیں, یا کچھ زیادہ ہوگا کہ فرنٹ اینڈ جہاں سے یوزر نے انٹریکشن کرنی ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کی جگہ جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ گرافکس ڈیزائنرز یا ویب ڈیولپرز بنائیں گے, اور باقی جو جاوا ریلیٹڈ کوڈ ہے وہ اسٹل جاوا کے پروگرامرز لکھیں گے. سو جاوا کا آنا پورے پیچھے بیک اینڈ کے لیے انتہائی ضروری ہے. فرنٹ اینڈ کے لیے ہم یہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہم نے دیکھا کہ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک دو اور امپلیسٹ آبجیکٹس ایکسیس کرنے کا سنٹیکس. ایک ہمارا امپلیسٹ آبجیکٹ تھا پیج کانٹیکسٹ. پیج کانٹیکسٹ کے آبجیکٹ کے تھرو آپ JSP پیج کے اندر جتنے بھی امپلیسٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے ریکویسٹ ہے, رسپانس ہے, سیشن ہے, یہ سارے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے رسپانس آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا سینٹیکس یہ ہوگا کہ وہ $سائن کے اندر آپ لکھ دیں گے پیج کانٹیکسٹ ڈاٹ رسپانس. تو یہ آپ کے پاس رسپانس آبجیکٹ آ گیا. اب رسپانس آبجیکٹ کی ویلیوز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سملرلی پیرم ڈاٹ نیم ابھی ہم نے دیکھا ہے, اس کا استعمال ہم نے دیکھا ہے کہ پیرم ہمارا امپلیسٹ آبجیکٹ ہے, اس کے آگے ہم وہ نیم لکھیں گے جو کہ ہمارا ان پٹ پیرامیٹر فیلڈ کا نیم ہوگا, جیسے ہم نے لکھا تھا پیرم ڈاٹ num1. سملرلی اگر آپ کسی کوکی کی ویلیو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوکی کا امپلیسٹ آبجیکٹ استعمال کریں گے, ڈاٹ کے بعد اس کوکی کا نیم دیں گے اور ڈاٹ کے بعد اس کوکی کی ویلیو دیں گے. اگر آپ کو یہی کوڈ لکھنا پڑتا ہے جاوا میں تو آپ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اسکرپلٹ کے اندر یا اپنے سرولیٹ کے اندر, آپ لکھتے ہیں if cookie dot get name dot equals name then do something with it. تو وہ سارے سینٹیکس کو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے سمپلیفائی کر دیا ہے کوکی ڈاٹ نیم. یہ نیم وہ نیم ہے جو اس کوکی کا نام ہے, تو اکثر میں اس کوکی کو کال چلی جائے گی اور اس کی ویلیو آگے ہمیں ایکسیس ہو جائے گی. سو ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم لٹرلس کیسے یوز کرتے ہیں, ہم آپریٹرس کیسے یوز کرتے ہیں, کیسے امپلیسٹ آبجیکٹس کو استعمال کرتے ہیں,
یہ ہماری پچھلی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے 2 نمبرز کو ایڈ کیا تھا, اس میں ان میں سے کچھ چیزوں کا یوز آ گیا تھا. ایک اور چیز ہم نے کہی تھی کہ ایکسپریشن لینگویج کے اندر آپ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو اسکوپ کے اندر اسٹور ویریبلس ہوتے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اپنی اپلیکیشن بناتے ہوئے پیچھے ہم نے جب سرولیٹس میں کام کیا تھا, یہ جی ایس پی میں ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر میں کام کیا تھا, تو اکثر ہم سرولیٹ کے اندر سیشن میں چیزیں رکھوا دیتے تھے یا ریکویسٹ کے اندر ریکویسٹ کے آبجیکٹ کے اندر چیزیں رکھوا دیتے تھے, اور پھر ان چیزوں کو ہم اپنے جی ایس پی پیج پہ ایکسیس کر لیتے تھے. تو بیسیکلی جب میں یہاں پہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان آبجیکٹس کو آپ کیسے ایکسیس کریں گے جو کہ کسی اسکوپ میں اسٹور ہیں, تو یہ وہ آبجیکٹس ہیں جو کہ ہم نے اپنے سیشن کے میپ میں رکھوائے ہوئے ہیں یا ریکویسٹ کے میپ میں رکھوائے ہوئے ہیں. تھوڑی سی آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیسے ان آبجیکٹس کو رکھا تھا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم ان کو ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی آبجیکٹ اگر سیشن میں رکھنا ہوتا تھا تو ہم چیک کر لیتے تھے کہ کیا سیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن کے میتھڈ کے تھرو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, سرولیٹ کے اندر ہم کیا کرتے تھے, یہ ہم اسکرپلیٹ میں بھی یہ کوڈ لکھ سکتے ہیں, سرولیٹ کے اندر یا اسکرپلیٹ کے اندر کہیں بھی ہم یہ کام کر سکتے تھے. اس کے بعد وی یوز ٹو کریٹ اے نیو آبجیکٹ, جیسے ہم نے یہاں پہ پرسن پی اکولس ٹو نیو پرسن کیا ہوا ہے. اکثر یہ جو پی کا آبجیکٹ ہے یہ ایز اے ریزلٹ آف کوئری آن دا ڈیٹا بیس ہمیں ریٹریو یہاں پہ ہو رہا ہوتا تھا ڈیٹا ایکسیس لیئر سے. یہاں پہ ہم نے پرسن پی اکولس ٹو نیو پرسن کیا ہے اینڈ پی ڈاٹ سیٹ نیم, اس کا نام علی رکھ دیا ہے. سو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے پی جس کی ٹائپ ہے پرسن اور اس کا نیم علی ہے, اور اس آبجیکٹ کو اب ہم چاہیں تو کسی بھی اسکوپ میں رکھ سکتے ہیں. کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اس کو سیشن اسکوپ میں رکھا ہے, سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ, اور پی نام کے آبجیکٹ کو ہم نے ایک آئیڈینٹیفائر کے ایک کی کے اگینسٹ رکھ دیا ہے جس کا نام ہے پرسن. سو پرسن ہماری کی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہمارا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہ ہے پی. اور اگر ہم نے اسی کو سیشن اسکوپ کی بجائے ریکویسٹ اسکوپ میں رکھنا ہو تو ہم ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کرتے تھے, جیسے ہم نے سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے اس سے پہلے, اور اسی طرح ہم اگر ہم نے ریکویسٹ اسکوپ میں رکھنا ہو تو ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سیشن میں بھی اپنا آبجیکٹ رکھوا سکتے ہیں, ہم اپنا آبجیکٹ ریکویسٹ میں بھی رکھوا سکتے ہیں جب ہم پیور جاوا کوڈ لکھ رہے ہوں. اسی کام کو ہم جی ایس پی پیج کے اندر چاہیں تو ہم یوز بین کا ٹیگ استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں, جیسے جی ایس پی کولن یوز بین. آئی ڈی میں ہم وہ آئی ڈی دے دیتے ہیں جو ہم نے رکھنی ہو, جیسے پی ہے یہاں پہ کلاس میں پرسن آ جاتا ہے, اور اسکوپ میں ہم وہ ویلو رکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہو, جیسے سیشن یا ریکویسٹ. اور اس کے بعد ہم اس کی کوئی پراپرٹی سیٹ کر سکتے ہیں, جیسے ہم نیم کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں, کس کی, پی آبجیکٹ کی. تو ہم نیم والی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں اور نیم کی ویلو لکھ دیتے ہیں علی. تو ہم چاہیں تو جی ایس پی کے اندر اس کے ٹیگس کو استعمال کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو سرولیٹ کے اندر بھی اپنے آبجیکٹس کو اسٹور کروا سکتے ہیں. نارملی ہم سرولیٹ میں کرواتے تھے کیونکہ ہم جب ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر یوز کرتے تھے تو جی ایس پی پیج کے اوپر ہم اپنی جاوا کی کوڈنگ کو مینیمائز کر رہے ہوتے تھے. اب ونس یہ آبجیکٹ ہمارے پاس اسٹور ہو گیا سیشن میں, لیٹ سی کہ ایکسپریشن لینگویج اس کو کیسے ایکسیس کرتی ہے. ایکسپریشن لینگویج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک جی ایس پی پیج اویلیبل ہے, تو اس کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے ڈالر اور پی ڈاٹ نیم. اب یہ پی ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا, کیونکہ پی ڈکلیئر نہیں ہوا اور نہ ہی پی کوئی امپلیسٹ آبجیکٹ ہے, جیسے کہ ہم نے پیچھے امپلیسٹ آبجیکٹس کا ذکر کیا ہے, پیج کانٹیکسٹ ہے, پیرم ہے, ریکویسٹ اسکوپ ہے, سیشن اسکوپ ہے. تو اگر پی کوئی امپلیسٹ آبجیکٹ ہوتا تو اس میں دیکھا جاتا, لیکن پی کیونکہ کوئی بھی امپلیسٹ آبجیکٹ نہیں ہے, اس لیے ہمارا جو سرور ہے وہ پہلے تلاش کرے گا پی کو پیج اسکوپ میں. اگر پی پیج اسکوپ میں اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس کو تلاش کرے گا ریکویسٹ اسکوپ میں. اگر ریکویسٹ اسکوپ میں بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے سرچ کی جائے گی سیشن اسکوپ میں, اور پھر اس کے بعد ایپلیکیشن اسکوپ میں. یہاں پہ ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے لکھا تھا سیس ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ, اور وہاں پہ ہم نے پی اسٹور کیا تھا. تو پی جب ہم سیشن اسکوپ میں پہنچیں گے تو پی ہمیں مل جائے گا, اور پی کی آپ نے کون سی پراپرٹی یہاں پہ ایکسیس کی ہے, نیم. تو پی کے اوپر آٹومیٹکلی ایک فنکشن کال ہو جائے گا پی ڈاٹ گیٹ نیم. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ فنکشن ڈیفائن کرنا پڑے گا اپنی جاوا بین کے اندر, اور ہم جانتے ہیں کہ جاوا بین کو اگر اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈس لکھا جائے تو وہاں پہ یہ فنکشن ڈیفائن ہوگا. ونس دس فنکشن از کالڈ تو اس کی ویلو ریٹرن ہوگی, اور وہ ویلو ہمارے جی ایس پی پیج کے اوپر پرنٹ ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم اپنے اسکوپ میں ڈفرنٹ اسکوپ میں پڑے ہوئے آبجیکٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ان کی ویلوز کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہم آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بھی دکھاتے ہیں. بہت دفعہ ہم یہ والی ایگزامپل دیکھ چکے ہیں, لیکن ہم وہی بات ہے کہ ایسی ایگزامپل یہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ فیملیئر ہو. تو وہ ایڈریس بک کا ایک سرچ والا جو تھا کہ نام لکھیں گے اور اس کے اگینسٹ سرچ ہو کے چیزیں آ جائیں گی, تو وہ ہم اس میں تھوڑی سی ایکسپریشن لینگویج یوز کریں گے. اس میں بہت سارا جاوا کا کوڈ بھی ہوگا, لیکن وہ کیا پرپز ہے وہ کوڈ دکھانے کا اور اس کو ہم نے کیسے ریموو کرنا ہے, یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا.
تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے اسٹورڈ آبجیکٹ کی ویلیو ریٹریو کر سکتے ہیں. یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہم اسٹورڈ آبجیکٹ کی ویلیو ریٹریو کر سکتے ہیں, اور ہم نے جو آبجیکٹس کو اسٹور کیا ہوگا سیشن میں, ریکویسٹ میں یا کسی اور اسکوپ میں, وہ اپنے سرورلیٹ کے اندر یا جی ایس پی کے ٹیگ کے اندر اسٹور کیا ہوگا. تو کیا میں ایکسپریشن لینگویج یوز کر کے آبجیکٹس کو اسٹور نہیں کر سکتا؟ کیا میں ایکسپریشن لینگویج کے تھرو آبجیکٹس کو ویلیوز دے نہیں سکتا, آبجیکٹ کسی پراپرٹی کو ویلیو دے نہیں سکتا؟ فار ایگزامپل جیسے میں نے یہاں پہ پی ڈاٹ نیم لکھا ہے, تو نیم پرسن پی کے اگینسٹ جو نیم کی جو ویلیو تھی وہ مجھے مل جائے گی, پرنٹ ہو جائے گی. کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ میں پی ڈاٹ نیم اکولس ٹو ایکس وائی زیڈ کچھ اور لکھ دوں, یعنی کہ میں اپنے ویریبلس کو کیا ویلیو اسائن بھی کر سکتا ہوں, کیا میں اپنے آبجیکٹس کو ویلیو دے بھی سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایکسپریشن لینگویج جب ایوالو ہو رہی تھی تو شروع کی جو ایکسپریشن لینگویج تھی اس میں صرف ریٹریونگ کی فیسلٹیز اویلیبل تھی, اور یہ ڈالر سائن کے ساتھ اس کا استعمال تھا. تو جیسے جیسے یہ ایوالو ہوئی, کچھ اور آپ آگے جا کے فریم ورک دیکھیں گے جیسے جاوا سرور فیسز یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اس میں ایکسپریشن لینگویج جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہیش سائن استعمال ہو رہا ہے ڈالر کی بجائے, اور ہم ویلیوز ہم اسٹور بھی کر رہے ہیں, ویلیوز ہم وہاں پہ بھی ریٹریو کر رہے ہیں. اور اب ایک ایسی ایکسپریشن لینگویج آ رہی ہے جس میں ہم ویلیوز کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں, ویلیوز کو اسائن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ ایکسپریشن لینگویجز ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پہلے یہ سیکھنی پڑے گی تو پھر دوسری سیکھنی پڑے گی, آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, بیکاز اب ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ایک یونیفائڈ ایکسپریشن لینگویج آ جائے. تو کیا جب یونیفائڈ ایکسپریشن لینگویج آ جائے گی میرا پچھلا نالج ضائع ہو جائے گا؟ اس کا جواب بھی نہیں میں ہے, کیونکہ اسی کے اوپر تھوڑی اور ایڈیشنز ہوں گی. مطلب ریٹریو کرنے کا کام, ویلیوز نکالنے کا کام, آپریٹرز وغیرہ تو یہی ہیں, ویلیو اسٹور کرنے کی کیپیبلٹی آ جائے گی, سینٹیکس تھوڑا سا یونیفائی ہو جائے گا, ڈالر سائن یوز کریں یا اینڈ سائن یوز کریں, ہیش سائن یوز کریں, کیا یوز کرنا ہے وہ ایک اسپیسیفکیشن آ جائے گی. سو یہ ایک اسپیسیفکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گی, یا بائی دا ٹائم لسن ٹو دیز لیکچرز میں بھی آ بھی چکی ہو. سو ایکسپریشن لینگویج کے اوپر ہم بات کرتے کرتے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ اسکوپس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویریبلس کو, ڈفرینٹ آبجیکٹس کو رکھ سکتے ہیں. جب ہم کسی آبجیکٹ کا نام لیتے ہیں, پی لکھتے ہیں, ایکس لکھتے ہیں, وائی لکھتے ہیں, تو پہلے اس آبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کوئی امپلیسٹ ویریبل تو نہیں ہے. اگر امپلیسٹ ویریبل ہے تو اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, امپلیسٹ آبجیکٹ ہے تو اس پہ کام کیا جاتا ہے. اور اگر یہ کوئی امپلیسٹ آبجیکٹ نہیں ہے تو پھر اس ویریبل کو اسکوپس میں دیکھا جاتا ہے. پیج اسکوپ میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے, پھر ریکویسٹ اسکوپ, پھر سیشن اسکوپ, اور پھر ایپلیکیشن اسکوپ. اور اگر ان چاروں اسکوپس میں یہ آبجیکٹ نہ اویلیبل ہو تو پھر نل ویلیو ریٹرن کر دی جاتی ہے. لیکن اگر چاروں اسکوپ میں سے کسی بھی اسکوپ میں یہ آبجیکٹ مل جائے تو پھر اس آبجیکٹ کو نکال دیا جاتا ہے, اور جو اس کی پراپرٹی ایکسیس کی گئی ہوتی ہے, جیسے پی ڈاٹ نیم لکھا تھا, تو کورسپونڈنگ فنکشن کال کر دیا جاتا ہے جاوا بین کا, پی ڈاٹ گیٹ نیم. اور یہ سارا کام آپ کی نظر سے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہوتا ہے. تو جو سمپل ہمارے ویب ڈیزائنرز ہیں ان کو جاوا لینگویج کی جو کمپلیکسٹی ہے, جو پروگرامنگ کی کمپلیکسٹی ہے, اس سے کافی حد تک وہ شیلڈ ہو جاتے ہیں, ان کی بچت ہو جاتی ہے. سو لیٹس سی کہ ہم نے ایڈریس بک میں کہاں یوز کیا. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایڈریس بک میں جب بھی آپ یوز, آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی خاص یوز نہ ہوا, بہت مائنر سا یوز ہے, بٹ دین وہ ایگزامپل ہماری یوز ہوگی ایک اور ایگزامپل کے بلڈ اپ میں. سو لیٹس سی کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کیا ہوا. تو یہ ہمارا ایڈریس بک کا سرچ پیج ہے, جس پہ ہم ایک نام دیتے ہیں, اس کے اور سرچ کا بٹن پریس کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ریکارڈز آ جاتے ہیں, جو بھی اویلیبل ریکارڈز ہوتے ہیں. اس کی ذرا کوڈ دیکھتے ہیں. یہ ہمارا MVC آرکیٹیکچر پہ بنا ہوا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس سرچ پرسن ڈاٹ JSP ہے, اس کا کوڈ ہم ذرا کوئکلی کریں گے. اس پہ ہمارے پاس نیم کی ایک فیلڈ ہے, اور اس کے نیچے ہمارے پاس بٹنس لگے ہوئے ہیں سرچ کے اور ریسیٹ کے. اور یہاں سے جب ڈیٹا سبمٹ ہوتا ہے تو کنٹرولر سرورلیٹ پہ جاتا ہے. کنٹرولر سرورلیٹ کے اندر ہم جیسے ہی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ ایک ہی پیج ہے اور یہ ایگزامپل کو سمپل رکھنے کے لیے ہم سرچ پرسن کا میتھڈ کال کر لیتے ہیں, اس کو ریکویسٹ اور رسپانس آبجیکٹ پاس کر دیتے ہیں. سرچ پرسن کے میتھڈ کے اندر ہم ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ کو اپنی ڈیٹا بیس لیئر کو کال کرتے ہیں, اور اس لیئر کو یوزر نے جو پیرامیٹر دیا ہوتا ہے, اسٹرنگ پی نیم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر نیم, یہاں سے پیرامیٹر ریسیو کر کے اس کو پی نیم میں رکھتے ہیں, اور اس لیئر کو یہ پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں, جیسے پی ڈاٹ ریٹریو پرسن لسٹ. تو ہم نے ریٹریو پرسن لسٹ کا میتھڈ کال کیا ہے ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ کے اوپر, اور اس کو پی نیم کا پیرامیٹر دے دیا ہے. ڈیٹا بیس سے یہ ویلیو ریٹریو کرے گا. ڈیٹا بیس کا کوڈ میں اس وقت آپ کو نہیں دکھا رہا, آپ نے پچھلے اپنے ایگزامپلس میں دیکھا ہوا ہوگا. تو یہ ہمیں ایک ارے لسٹ ریٹرن کرے گا جس کا نام ہم نے پرسن لسٹ رکھ دیا ہے. پرسن لسٹ کو ہم ریکویسٹ کے ہیش میپ میں سیو کر دیتے ہیں. سو ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ
پی لسٹ کاما پرسن لسٹ. پی لسٹ ہماری کی ہے اور اس کے اگینسٹ جو آبجیکٹ اسٹور ہو رہا ہے وہ ہے پرسن لسٹ کا آبجیکٹ. اس کے بعد اس ریکویسٹ کو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی پہ. شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی پہ ہم آتے ہیں. شو پرسن ڈاٹ جی ایس پی کے اوپر یہاں پہ ہم اپنے ٹاپ پہ پیکیجز امپورٹ کرتے ہیں. جاوا ڈاٹ یوٹل اینڈ وی یو کا پیکج ہم نے امپورٹ کیا ہے. اس کے بعد ٹیبل کریٹ کیا ہے جس کے اندر نیم, ایڈریس, فون نمبر کی فیلڈز ہیں. اس کے بعد ہم اپنا اسکرپلیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. ارے لسٹ کو ریٹریو کرتے ہیں. سو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ, یہاں پہ پی لسٹ ہم کی دیں گے تو اس کے اگینسٹ جو ویلو پڑی ہوئی ہے, جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے ارے لسٹ کا, وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اس آبجیکٹ کو ہم نے ایک ارے لسٹ میں اسٹور کر دیا. اس ارے لسٹ کا نام یہاں پہ ہم نے پرسن لسٹ رکھ دیا ہے. اس کے بعد ہم ایک لوپ چلاتے ہیں. فار انٹ i equals to 0, i less than person list dot size i plus plus. ہر لوپ کے اٹریشن میں ایک آبجیکٹ نکالتے ہیں لسٹ میں, اس کو کاسٹ کرتے ہیں اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں وچ از پرسن انفو, اور اس کو ایک ویریبل میں اسٹور کر دیتے ہیں جو کہ پرسن ہے. اس پرسن ویریبل کو ہم ریکویسٹ کے میپ میں سیٹ کر دیتے ہیں. ریکویسٹ کے میپ میں اس لیے سیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو تاکہ ہم ایکسپریشن لینگویج کے اندر اس کو ایکسس کر سکیں. ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم پی ڈاٹ نیم کرتے ہیں, پی ڈاٹ ایڈریس کرتے ہیں, پی ڈاٹ فون نمبر کرتے ہیں, تو اس پی آبجیکٹ کے اگینسٹ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ نے ایکسپریشن لینگویج نہ یوز کرنی ہو تو آپ پرسن ڈاٹ گیٹ نیم کرتے, پھر پرسن ڈاٹ گیٹ ایڈریس کرتے اور پرسن ڈاٹ گیٹ فون نمبر کرتے, تو تب بھی اس کی ویلوز ہمیں ریٹریو ہو جاتی. اور آپ جی ایس پی کے گیٹ پراپرٹی والے ٹیگس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو جی ایس پی کی بینس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کام میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا, باقی سارا ہمیں جاوا کا کوڈ لکھنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو فلپ کی زندگی ہے وہ اتنی ہی دشوار ہے جتنی پہلے تھی, کیونکہ اب اس کو دو چیزیں سیکھنی پڑ رہی ہے. یہاں پہ جاوا کا کوڈ بھی ہے اور ایکسپریشن لینگویج بھی ہے. تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ ایڈریس بک کا کوڈ جو بھی ہم نے دیکھا ہے, جو کہ میں نے کافی تیزی سے ذرا سا ریوائز کروایا آپ کو, یہ وہی ہے جو کہ ہم کافی لیکچرز میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر ہے, جی ایس پی سے سرولیٹ کو کال جاتی ہے, سرولیٹ بینس کے تھرو اپنا کام کرتا ہے, بزنس لاجک لیئر کے تھرو اپنا کام کرتا ہے. وہ ہمیں جو ویلیوز واپس آتی ہیں ہم ان سے کسی اسکوپ میں رکھوا دیتے ہیں, جی ایس پی پیج پہ ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جی ایس پی پیج پہ جا کے وہ ویلیوز ایکسیس کر لیتے ہیں. اب جو ڈفرنس آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس پیج کے اوپر ہم نے ویلیوز ایکسیس کرنے کے لیے ایکسپریشن لینگویج استعمال کی ہے, اور ریکویسٹ میں سے جو ویلیوز ہمارے پاس جو پرسن کے آبجیکٹ آ رہے تھے ان کا پی ڈاٹ نیم, پی ڈاٹ ایڈریس اور پی ڈاٹ فون کی ہم نے ویلیوز ایکسیس کر لی ہیں. جو مسئلہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ فار لوپ ایک استعمال ہو رہی تھی جس کے تھرو ہمیں ارے لسٹ پہ اٹریٹ کرنا تھا اور ایک ایک کر کے آبجیکٹس کو نکالنا تھا. تو وہ فار لوپ ابھی اسٹل وہی ہے, اس فار لوپ کا کچھ بھی نہیں ہوا. سملرلی اگر ہمیں کہیں اف ایلس کا اسٹرکچر استعمال کرنا پڑے تب ہم کیا کریں گے, کیونکہ اف ایلس بھی ہم نے دیکھا ایکسپریشن لینگویج میں تو کہیں ڈیفائن نہیں, لوپنگ کہیں ایکسپریشن لینگویج میں ڈیفائن نہیں. تو یہیں پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایکسپریشن لینگویج کا کام یہ ہے کہ ویریبلس کی ویلیوز آپ کو دے دیتی ہے. آپ نے ایک ویریبل رکھ دیا, اس کی ویلیو آپ کو دے دے گی, دو نمبرس کو ملٹیپلائی کر دے گی, کنکیٹینیٹ کر کے دکھا دے گی, جو یوزر نے ان پٹ پیرامیٹرس دیے ہیں وہ آپ کو دے دے گی, جو آپ نے امپلیسٹ آبجیکٹس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو دے دے گی. یہ جو لوپنگ ہے, جو ایف ایلس کے اسٹرکچر ہیں, جو کنٹرول اسٹرکچرز ہیں ہمارے, یہ ایکسپریشن لینگویج کا پارٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جس چیز سے بات شروع کی تھی کہ ہم جاوا کا کوڈ منیمائز کرنا چاہتے ہیں اپنے جی ایس پی پیجز کے اندر تاکہ جو عام ڈیولپرز ہیں ان کو لکھ سکیں, تو وہ تو پرپز اچیو ابھی تک نہیں ہوا. تھوڑا سا پرپز اچیو ہوا ہے, تھوڑا سا کوڈ ہم نے مائنس کیا ہے, لیکن باقی جو کنٹرول اسٹرکچرز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. یہ جو کنٹرول اسٹرکچرز ہیں یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے وچ از نون ایز جے ایس ٹی ایل. تو جے ایس ٹی ایل کو ہم یوز کر کے وہاں پہ ان کنٹرول اسٹرکچرز کو سمپل جاوا کے ٹیگس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں, اور جے ایس ٹی ایل کے اندر ایکسپریشن لینگویج یوز ہوتی ہے اور یہ مل کے ایک پاورفل کمبینیشن بن جاتا ہے. سو میری جو آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی وہی ہوگی کہ نیکسٹ لیکچر میں جب آپ آئیں تو اس ایکسپریشن لینگویج کا کوڈ دیکھتے آئیے گا. یہ جو ہم نے آج ایڈریس بک والی ایگزامپل دیکھی ہے اس کو بھی اچھی طرح دیکھ کر آئیے گا. ایکسپریشن لینگویج سے ڈریے گا مت, کنفیوز مت ہوئیے گا. اٹس جسٹ اے وے آف سمپلیفائنگ یور فرنٹ اینڈ. وہاں پہ جو ویلیوز ریٹریو کرنی تھی ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے, یا جو بین کی پراپرٹیز ریٹریو کرنی تھی اس میں پورا اسکرپٹ لکھنا پڑتا تھا, بین کا آبجیکٹ نکالنا پڑتا تھا, پھر اس میں سے اس کی ویلیوز ایکسیس ہوتی تھی, میتھڈ کال کرنے پڑتے تھے. وہ چیزیں سمپلیفائی کرنے کا ہم نے ایک طریقہ سیکھ لیا ایکسپریشن لینگویج کی فارم میں.
اب یہ جو کنٹرول اسٹرکچر ہیں یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ان کے لیے جاوا کے ٹیگز بنا دیے گئے ہیں. ہم نے کسٹم ٹیگ بنانا کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی. تو یہ کسٹم ٹیگز جو ہیں اور لوگوں نے بھی بنایا ہے. جاوا والوں نے اپنی لائبریری بنا دی ہے جس کو ہم GSTL کہتے ہیں, جس میں بہت سارے ٹیگز پہلے سے بنائے آپ کے پاس اویلیبل ہیں. سو ان ٹیگز کے کمبینیشن میں جب ہم ایکسپریشن لینگویج کو استعمال کریں گے تو وی ول بی able to eliminate most of the Java code from our page. ان سمپل کیسز میں تو ہم زیرو جاوا کوڈ کی جو تھیم ہے وہ اچیو کر لیں گے کہ فرنٹ اینڈ کے پیجز میں GSP پیجز میں ہمارا جاوا کا کوئی کوڈ نہیں ہوگا. سمپل سے ٹیگز ہوں گے, کنٹرول اسٹرکچر دوسرے کام کے لیے, اور ساتھ ایکسپریشن لینگویج ہوگی. سو اسی تھیم کو کنٹینیو کریں گے کہ فرنٹ اینڈ کو کیسے اس کی جو اسکرپٹنگ ہے اس کو کیسے سمپلیفائی کیا جائے, جبکہ پیچھے بیک اینڈ پہ ہمیں اسٹل جاوا کی اور ایکسپرٹ پروگرامرس کی, آپ جیسے ایکسپرٹ ڈیولپرس کی ضرورت ہے جو کہ وہ کوڈ لکھیں گے اور فرنٹ اینڈ پہ اس کو استعمال کیا جائے گا. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم GSTL کریں گے اور GSTL کو ایکسپریشن لینگویج سے کنیکٹ کریں گے. اسی ایگزامپل کو ریوزٹ کریں گے, اس کو ذرا دیکھ کر آئیے گا اچھی طرح, اور دیکھیں گے کہ فردر کیسے سمپلیفیکیشن ہمارے فرنٹ اینڈ میں آتی جا رہی ہیں. اللہ حافظ.